تو اللہ تبارک و تعالی نے جب مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آزمائشوں اور امتحانات کے لیے پیدا کیا، تو ساتھ ساتھ اس نے اپنا ایک کریمانہ اصول بھی جاری فرما دیا اور ایک رحیمانہ اصول بھی جاری فرما دیا، اور وہ اصول یہ جاری فرمایا کہ میرے بندے مجھے راضی کرنے میں، میرے بندے میری عبادت اور بندگی کرنے میں اگر کبھی قصوروار ہو جائیں، اگر کبھی کوتاہی کر بیٹھیں، اگر کبھی کمی کر بیٹھیں، تو اللہ پاک نے انہیں توبہ کا اصول عطا فرمایا ہے کہ توبہ کے ذریعے سے اپنے اس گئے ہوئے منصب کو اور توبہ کے ذریعے سے اپنے اس چھوٹے ہوئے مقام کو دوبارہ پالیں۔ دنیا میں کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کر بیٹھتا ہے اور ان کاموں کے کرنے کے بعد پھر ان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک کے یہاں بڑا کریمانہ ضابطہ ہے کہ جو سے بھی گناہ کیا جائے، جتنا بڑے سے بڑے گناہ بھی ہو جائیں، ان گناہوں کی تلافی کی صورت اللہ نے رکھی ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ ہاں یہ جو گناہ ہے اگر یہ کسی سے صادر ہو گیا تو بس اس کے بعد تو ممکن ہی نہیں ہے، بس اس کے بعد تو پکا پکا وہ جہنم میں جائے گا، ایسا کوئی گناہ نہیں بتایا۔ بس یہ ضابطہ بتا دیا، موت سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے، کسی بھی وقت اگر اپنی زندگی کو بندہ بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، تو ان تمام کے تمام جرائم اور تمام کے تمام گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اور نہ صرف تلافی ہو جاتی ہے، ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کتنا عجیب اصول ہے۔ ایک طالب علم پرچہ دینے کے لیے امتحان حال میں جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ 3 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 3 گھنٹے میں آپ نے اس امتحان کو پار کرنا ہے اور اس امتحان کو آپ نے طے کرنا ہے۔ اب وہ جب باہر آتا ہے اور اسے پتہ چل رہا ہے کہ میں تو سارا ہی غلط لکھ کے آ گیا ہوں، سب ہی غلط کر دیا، کوئی جواب بھی میں نے درست اور ٹھیک نہیں دیا، اب دوبارہ اندر جانے کے لیے اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کریمانہ اصول یہ ہے کہ ایک آدمی 70 سال کی زندگی گزر گئی، ساری ہی غلط گزار دی، ساری ہی غلط گزار دی، پرچہ ہی غلط کر دیا زندگی کا۔ 70 سال کے بعد احساس ہو گیا کہ میں نے تو سارا ہی غلط کیا ہے، میں نے تو سب ہی غلط لکھ دیا ہے۔ اب اگر وہ ایک بار اللہ پاک سے دل و جان سے اعتراف کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ یا اللہ وہ 70 سال تو میں نے غلط گزار دیے، اے اللہ وہ میں نے تو غلط لکھ دیا، اپنے نامہ اعمال میں جو میں نے درج کیا ہے، اے اللہ میں نے غلط درج کرایا ہے، اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو کرم فرما کے اسے مٹا دے، صاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا صاف کر دے گا، اور نہ صرف صاف کر دے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ اللہ کا کریمانہ اصول ہے، یہ بڑا عجیب اصول ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے بندو اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور لوگوں کو لائے گا، اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ پھر وہ گناہ کریں گے، پھر وہ نافرمانی کریں گے، پھر وہ اللہ پاک کے سے اپنی بخشش مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا اور اللہ پاک کی شان غفار ظاہر ہوگی۔ غفار بخشنے والا، اللہ پاک کی شان رحمان ظاہر ہوگی۔ تو یہاں تک بتا دیا اگر تم نہیں کرو گے تمہاری جگہ اللہ پاک دوسری قوم کو لائے، وہ گناہ کرے گی اور پھر جب وہ اللہ پاک سے بخشش اور مغفرت طلب کرے گی تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دنیا میں کسی سے بھی تعلق ہو، کیسا گہرا ہی کیوں نہ تعلق ہو، تعلق اگر ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو اس تعلق میں دراڑ رہ جاتی ہے، دوبارہ جوڑ دو۔ لیکن اللہ پاک کی ذات عالی کا تعلق ایسا ہے، تعلق ٹوٹ گیا، دوبارہ جوڑ دیا، وہ دراڑیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔